جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قمیص تعویذ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال کر ان کے بھائیوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اب یہ دادا حضرت ابراہیم کی قمیص کو تعویذ بنانا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈالنا یہ کوئی حکمت سے خالی نہ تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے ساتھ جا رہے تھے، وہ قمیص گلے میں تعویذ کی صورت میں باندھا ہوا ہے۔ بھائیوں نے بغض اور عناد کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، رسی کٹ چکی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گر چکے تھے۔ اللہ کریم نے اپنے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا لیا، اس لیے کہ اللہ کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت کا منصب عطا کرنا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے کنویں میں گئے تو اس کی تہہ پر آرام کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے، پانی میں نہ ڈوبے، اور اسی مقام پر حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اور اسی قمیص کو کھول کر حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں جب گرے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے اس کنویں کا پانی کڑوا تھا، میٹھا نہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے اس کنویں کا پانی بھی میٹھا بن گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چلے گئے، کنویں سے نکالا گیا، اللہ کی قدرت سے حضرت جبرائیل نے نکالا، مصر میں چلے گئے، ساری زندگی گزاری۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہے۔ توجہ چاہتا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے رہے، اپنے بیٹے کی محبت میں گم ہو گئے، اتنا روئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی ختم ہو گئی۔ یارو، جس کی بینائی ختم ہو جائے اسے دنیا میں اندھا کہتے ہیں، جس کی بینائی نہ رہے اسے اندھا کہتے ہیں، اور اندھا ہونا ایک عیب ہے، اور نبی ہر عیب سے پاک ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر لفظ ہیں انکا لفی ضلالک القدیم۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے رہے اور رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو گئی اور اپنے بیٹے کی محبت میں اتنا غرق کر گم ہو گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بظاہر آنکھیں سفید ہو گئی، تو لوگوں نے مطلب یہ لیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے۔ نہیں، نابینا نہ ہوئے، نابینا ہونا ایک عیب ہے، اور اللہ کا نبی ہر عیب سے پاک ہوتا ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ دلال کا معنی ہے گم ہونا، دلال کا معنی ہے وارفتہ محبت کرنا، اور ایسی محبت کرنا کہ اس کی توجہ اس کے علاوہ ادھر ادھر کہیں نہ جائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں اتنا غرق ہو گئے، اتنا گم ہو گئے کہ انہیں ہر وقت دل دماغ میں اپنے بیٹے کے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اسی لیے لفظ کہتے ہیں دلال۔ دلال کا معنی گمراہی نہیں ہے، دلال کا معنی گم ہونا ہے، انتہا کی محبت کرنا ہے۔ جیسے قرآن کے اندر ہے، آپ آسانی کے ساتھ سمجھ لیں گے، قرآن میں ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ سورۃ والضحیٰ میں یہ آیت ہے
وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اس کا معنی کیا ہے؟ دوسرے لوگ معنی یہ کرتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى کہ اے محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا پھر ہدایت دی۔ کیا حضور گمراہ ہیں؟ قرآن کی آیت کا معنی یہ کرتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اے محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا پھر ہدایت دی۔ تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ معنی نہیں کیا، اور ہمارے مسلک کے امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ معنی گمراہی نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے، اس کا معنی یہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا، فَهَدَى پھر اپنی طرف ہدایت دے دی۔ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں اتنا غرق اور گم پایا کہ میری محبت کے سوا کچھ اور نظر آتا نہیں تھا، فَهَدَى پھر اپنی طرف ہدایت دی۔ تو دلال کا معنی گمراہی نہیں ہے، لوگ گمراہی معنی کرتے ہیں، دلال کا معنی لغت بھی اٹھا لیں، دلال کا معنی کئی معنی ہیں اس کے۔ دلال کا معنی یہ ہے کہ جو وارفتہ انتہا کی محبت ہو، وارفتہ محبت ہو، اتنی محبت ہو کہ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی محبت میں کتنا غرق تھے، اتنی محبت ہو کہ انہیں ہر طرف یوسف ہی یوسف نظر آتا، یوسف کے علاوہ کچھ اور نظر آتا نہیں تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں بیٹھ کر جب بھائیوں سے ملاقات کی، بھائی ملنے کے لیے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا، کرتا پہنا ہوا تھا، جسم سے لگا ہوا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کرتا دیا، بھائیوں کو یہ کرتا لے جاؤ، بابا جان سے کہنا ان کی آنکھوں پر ڈالنا، اللہ کریم ان کی بینائی واپس لوٹا دے گا۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ بینائی نہ گئی تھی، بینائی جانا ایک عیب ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا یہ کرتا لے جاؤ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بابا جان کو جا کر دینا، یہ کرتا اپنی آنکھوں پر رکھیں گے، یہ قرآن ہے، اپنی آنکھوں پر رکھیں گے، پھر وہ چیز بھی دکھائی دینے لگے گی جو نظر نہیں آ رہی۔ اب کرتا لے کر جب بھائی آئے، 8 دن کی مسافت پر دور تھے، 8 دن کی، وہ قافلہ، وہ لوگ 8 دن کی مسافت دور تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں اپنے بیٹے یوسف کو یاد کر رہے تھے، بیٹے تو ادھر تھے، گھر میں بیٹیاں تھیں، بیٹا کہنے لگی ابا جان آپ تو ہر وقت، کیسے آیت ہے قالوا تاللہ انک لفی ضلال القدیم، بابا آپ تو پرانی یاد میں بیٹھے ہیں، ہر وقت پرانی یاد میں بیٹھے ہیں۔ 8 دن کی مسافت تک حضرت یعقوب پہلے کہہ رہا ہے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، میرا یوسف زندہ ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ بیٹیوں نے کہا تم تو ہر وقت اپنے بیٹے کی یاد میں رہتے ہو۔ اللہ اکبر، جب بھائی یوسف علیہ السلام کے بھائی کرتا لے کر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، وہ کرتا دیا، کہا ابا جان یہ کرتا حضرت یوسف نے دیا ہے، اور کہا بابا جان کو دے دینا، یہ آنکھوں پر رکھے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ نام سنا کہ حضرت یوسف نے بھیجا ہے اور یہ کرتا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کرتے کو چوم کر آنکھوں پر رکھا، پھر بینائی درست ہو گئی، پھر وہ چیزیں بھی دکھائی دینے لگی جو نظر نہ آ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو بھیجا تھا، وہ بھی اپنے دادا حضرت ابراہیم کا قمیص تھا، تبرک تھا، اور جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کرتا بھیجا ہے یہ بھی تبرک تھا۔ یارو حضرت یعقوب بھی نبی ہیں، حضرت یوسف بھی نبی ہیں، جس نے کرتا بھیجا وہ بھی نبی، جس نے کرتا سنبھالا
وہ بھی نبی جس نے کرتا بھیجا اس نبی یہی سمجھ کر بھیجا کہ اس کرتے سے شفا ملے گی، اور جس نے کرتا آنکھوں پر رکھا اس نے بھی اس نیت سے رکھا کہ مجھے شفا مل جائے گی۔ کرتا بھیجنے والا بھی نبی اور کرتا آنکھوں پر رکھنے والا بھی نبی ہے۔